اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علامہ سید عبد الحسین دستغیر شیرازی مدح اللہ علیہ نے اس واقعے کو درج فرمایا ہے کہ دیہات کا ایک رہنے والا آدمی ہے عرب، وہاں وہ چلتا چلتا مدینے پہنچا اور مدینے سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تو تمام لوگوں نے بتایا حسین ابن علی۔ گھر کا پتہ پوچھا، انہوں نے بتایا۔ یہ چلتا چلتا امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، بیٹھ گیا، سلام کیا ادب احترام کے بعد کہتے ہیں مولا ایک شخص کے قتل کی مجھ پر دیت ہے اور مکمل دیت ہے، تو 1000 مسکال سونا میں نے ادا کرنا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کی پناہ حاصل کروں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیت کی یہ رقم آپ ہی ادا کریں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ خدا، بات اس طرح ہے کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تینوں سوالوں کے صحیح سے جواب دے دے تو یہ دیت 1000 مسکال سونا میں حسین ابن علی ادا کروں گا۔ اگر 2 سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو 2/3 قرضہ آپ کا ادا کروں گا۔ اگر 1 سوال کا صحیح جواب دے گا تو تمہارا جو قرضہ ہے اس سے 1/3 ادا کروں گا۔ اب یہ کہتا ہے مولا میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں کھیتی باڑی کرنے والا، آپ الحمدللہ اللہ کے چنے ہوئے مخلوق ہیں، خداوند عالم نے آپ کو امام بنایا، معصوم بنایا اور پھر اولی الامر بنایا۔ آپ مولا امیر المومنین آپ کے والد گرامی، ان کے بارے میں ہے نا مدینۃ العلم وعلی البابها رسالت امام نے فرمایا آپ علم کا گھر ہیں، آپ کے سوال مطلب میں کیسے جواب؟ امام نے فرمایا نہیں، وہ سوال اتنا مشکل سوال نہیں ہے، علمی سوال نہیں ہے، عقائد کے سوال ہیں اور تمہارے ذہن اور تمہاری سوچ کے مطابق سوال ہوں گے، تمہاری شخصیت سے بڑھ کر جو ہے نا وہ سوال نہیں ہوں گے۔ امام نے فرمایا کہ تمام مشکلات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال، اس دیہاتی نے جواب دیا مولا اللہ پر بھروسہ، توکل۔ امام علیہ السلام فرمایا صدقتا، بالکل ٹھیک کہا، اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ پہلے سوال کا جواب بالکل درست دیا، اور امام نے اس کی تعریف کی۔ دوسرا سوال فرمایا انسان کے لیے، ایک بندہ خدا کے لیے زینت کون سی چیز ہے؟ اب یہ دیہاتی جواب دیتا ہے، کہتا ہے مولا انسان کے لیے زینت علم کے ساتھ حلم اور بردباری ہے، یعنی فقط علم کافی نہیں ہے، علم اور بردباری۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سوال کا بھی جواب صحیح ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ علم کے ساتھ اگر علم اور بردباری نہ ہو تو؟ کہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو اور جود و سخا ہو۔ اگر دولت ہے، پیسہ ہے، اور سخی ہونا چاہیے وہ بندہ۔ امام علیہ السلام فرمایا کہ اگر وہ سخی بھی نہ ہو، فرمایا اگر تنگری ہے، فقر ہے، غربت ہے، تو اس میں صبر و استقامت رکھتا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا چاہیے یہ بتاؤ کہ اگر یہ بھی نہ ہو، بس یہ ایک لفظ تھا جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ، اور عبد الحسین دستغیر صاحب نے یہ واقعہ لکھا، وہ یہ ہے کہ امام نے پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو؟ وہ کہتا ہے کہ مولا اگر علم ہے اس کے ساتھ علم اور بردباری نہیں ہے، اگر علم اور بردباری نہیں ہے تو جود و سخا ہو، اگر جود و سخا بھی نہیں ہے تو غربت میں صبر و استقامت ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو وہ دیہاتی کہتا ہے مولا پھر آسمان سے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو، کوئی پتھر آئے، کوئی آسمانی بجلی گرے تاکہ اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو خاک بنا دے، اس کو راکھ بنا دے، پھر اس بندے کا اس دنیا میں زندہ رہنا اللہ کی اس زمین پر بوجھ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ ان کو 1000 مسکال سونا دے دو، میری طرف سے عطا کرو، اور پھر امام علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اتاری، اپنی انگوٹھی اس کو بطور تحفہ دی، جس کی قیمت ملکیت وہ جو ہے نا 200 درہم تھی۔ امام نے اس کی بڑی تعریف کی اور یہ خوشی خوشی جو ہے نا 1000 مسکال سونا لے کر اپنے گھر واپس گیا، اور اس نے دیت جو ہے نا وہ ادا کی، اور پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا، اپنی کھیتی باڑی کرنے لگا۔ دعا ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کے ان 3 سوالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔